ٹاپک ہے وہ ہے پروگرام کنٹرول اینڈ سب روٹین۔ سب سے پہلے پروگرام کنٹرول۔ تو پروگرام کنٹرول کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پروگرام کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی اسپیسیفک ٹاسک جیسے کہ ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن یا ڈویژن وغیرہ ہوتا ہے وہ ہمارا پروگرام کہلاتا ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو اگر یہ سارے ورکنگ جتنی بھی اسپیشل ورکنگ ہو رہی ہیں جیسے کہ ایڈیشن علیحدہ اسٹیپ ہے، ڈویژن علیحدہ اسٹیپ ہے، ملٹیپلیکیشن علیحدہ اسٹیپ ہے، اس کے بعد اگر دیکھیں تو آپ سبٹریکشن علیحدہ اسٹیپ ہے، تو یہ ساروں کمبائن کر لیں تو ایک کیلکولیٹر بن جاتا ہے۔ تو یہ جب سارے ڈفرینٹ ٹاسک مل جاتے ہیں تو ایک سافٹ ویئر بن جاتا ہے، لیکن یہ جو اسپیسیفک ٹاسک ہے نا علیحدہ علیحدہ یہ آپ کے پروگرام کہلاتے ہیں۔ تو آپ کو پروگرام کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پروگرام کنٹرول کیا ہوتا ہے کہ پروگرام جو آپ نے بنایا ہوا ہے اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو فلو سے اس کو چلانا ہے، سیکوینس سے کس اسٹیپ سے اس کو رن کرنا ہے، آپ نے کیسے پروگرام کو جو ہے اگر آپ نے ایک لائن سے دوسری لائن پہ موو کرنا ہے، ایک لائن سے دوسری لائن پہ اگر موو کرنا ہے، تھرڈ پہ موو کرنا ہے یا ایک کو سکپ کرنا ہے یا آپ نے لائنس کو ٹیسٹ کرنا ہے یا کمپیئر کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ پروگرام کنٹرول انسٹرکشن کو یوز کرتے ہیں۔ آپ پروگرام انسٹرکشن چینجز ایڈریس ویلیو ان دا پروگرام کاؤنٹر کے پروگرام کنٹرول انسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ آپ کی ایڈریس ویلیو کو چینج کرتی ہے پروگرام کاؤنٹر کے اندر۔ پروگرام کاؤنٹر یعنی کہ ایک سیکوینس سے پروگرام کو رن کرنا، جیسے کہ گھڑی ہے نا آپ کی، وہ کاؤنٹر کی اگزامپل لے لیں کہ 12 کے بعد 1 آئے گا، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، کبھی بھی 2 کے بعد 1 نہیں آئے گا، 2 کے بعد 3 نہیں آئے گا۔ یہ ایک سیکوینس سے چل رہا ہے، یعنی کہ یہ کاؤنٹر کی اگزامپل ہے۔ کاؤنٹر بھی سملر ایز اے کلاک وائز چلتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے یہ اینڈ ہینس دا نارمل فلو آف ایگزیکیوشن، جو آپ کی ایگزیکیوشن کروانی ہوتی ہے وہ نارمل فلو میں کروانی ہوتی ہے، جو کہ پروگرام کنٹرول انسٹرکشن کے 2 مین کام ہیں۔ اور اس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں یہ بتانے لگے ہیں کہ یہ بہت ہی امپارٹنٹ فیچر ہے کمپیوٹر کا، اور یہ جو ہے ہمارا اگر کوئی بھی آپ کی انسٹرکشن ہے یا کوئی بھی آپ کا پروگرام ہے وہ اوور فلو نہ ہو، یا اس کے بعد آپ کا جو پروگرام ہے وہ بیٹر وے میں چلے، یعنی کہ کیپیبلٹیز وغیرہ اس کے اندر ہوتی ہیں پروگرام کنٹرول انسٹرکشن کے اندر، اور اس کے بعد آپ کو جو ڈفرینٹ پروگرام کے سیگمنٹس ہیں ان کو رن کرنے کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ آگے پروگرام کنٹرول انسٹرکشن میں جو ٹپیکل آپ کی انسٹرکشن یوز ہوتی ہیں زیادہ تر، ان میں سے چند ایک انسٹرکشن کو ہم پڑھیں گے، جس میں سب سے زیادہ جو یوز ہو رہی ہیں وہ اس میں نام آتا ہے پہلے نمبر پہ برانچ اینڈ جمپ کا۔ تو برانچ کا جو انسٹرکشن کا جو لیبل نیم سمجھ لیں وہ ہے BR، اور جمپ کا JMP، یعنی کہ جو اسمبلی میں یا کمپیوٹر آرگنائزیشن میں جس نام سے ان کو جانا جاتا ہے وہ JMP اور BR ہے۔ اب BR اور JMP یعنی برانچ اور جمپ انسٹرکشن کو یوز کیوں کرتے ہیں؟ ہم یوز کرتے ہیں ان کو بعض اوقات انٹرچینجیبلٹی، مطلب کہ ایک جگہ سے اگر دوسری جگہ پہ آپ نے چینجنگ کرنی ہے، مثال کے طور پہ 3 اوپر لکھا ہوا ہے، 2 نیچے لکھا ہوا ہے، آپ نے ان دونوں کو چینجنگ کرنی ہے، 2 کو اوپر 3 کو نیچے لے کر آنا ہے، تو اس کے لیے جمپ اور برانچ دونوں کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان میں جو مین ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی جمپ برانچ ہے نا، اس کا کام یہ اس نے اگر کوئی بھی آپ سے مطلب کہ انسٹرکشن وغیرہ لینی ہے نا یا ورکنگ کرنی ہے تو وہ جسٹ کنڈیشن نہیں مانگے گا آپ کی، ویسے ہی کر دے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اس لائن پہ چلے جاؤ، آپ لکھ رہے ہیں JMP لکھ رہے ہیں اور آگے انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ اس لائن پہ چلے جاؤ، تو وہ سیدھا اس لائن پہ موو کر جائے گا، کوئی کنڈیشن وغیرہ نہیں پوچھے گا، وہ ڈائریکٹ آپ کا اس لائن پہ موو کر جائے گا۔ آپ کا کمپائلر یا جو بھی آپ کا جو ہوتا ہے آپ کا سمجھ لیں گے کمپائلر ہو گیا یا کنٹرولر جو یوز کرتے ہیں آپ کے سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں آپ اپنے مطلب کہ انٹرنلی جو یوز کرتے ہیں جمپ کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ، لائن سے دوسری جگہ جانے کے لیے۔ آگے نمبر 2 پہ دیکھیں تو برانچ آ جاتی ہے۔ برانچ نے کیا کرنا ہے کہ وہ بھی یہی کام کرتی ہے کہ اس نے 3 سے 2 پہ موو کر دینا یا 5 لائن پہ چلے جانا ہے، لیکن وہ آپ کی نہ کوئی کنڈیشن پہ کام کرے گی کہ اگر آپ کنڈیشن دیں گے تو پھر وہ چلے گا۔ مثال طور پہ کنڈیشن آپ نے یہ لگائی ہے اگر فرسٹ لائن درست ہو تو سیکنڈ لائن پہ جاؤ، مثال کے طور پہ اگر تو 50% مارکس ہیں تو بچے پاس ہوں گے،
تو اگر تو بچے کا مارکس ہی 48% ہے تو وہ پہلے ہی موو ہو جائے گا، مطلب کہ پہلے ہی وہ چلنا ہی نہیں لگا، مطلب وہ ادھر سے ہی اسکپ کر جائے گا۔ لیکن جو آپ کے دوسری انسٹرکشن ہے جو میں نے پہلے بتایا جمپ، اس نے یہ چیز نہیں دیکھنی، اس نے ڈائریکٹ موو کر جانا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے آ جاتی ہے اسکپ انسٹرکشن۔ اسکپ نام سے ہی ظاہر ہے کہ لائن کو اسکپ کر دینا، یہ پروگرام پورے کو اسکپ نہیں کرے گا، لائن کو اسکپ کرے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 لائن کو اسکپ کرنا ہے، یا آپ اس کی میں بڑی اچھی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ نے ایک اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ اپنے کمپیوٹر میں سیو کیا ہوا ہے، تو آپ نے بولا ہوا ہے جن بچوں کے 45% سے مارکس کم ہیں ان کو یہاں سے کٹ آف کر دو، مطلب کہ وہ ان کا نام ظاہر نہ ہو۔ تو وہ کنڈیشن جو آپ نے لگائی ہے 45% سے نیچے، وہ جتنے بھی بچے ہوں گے سارے اسکپ ہوتے جائیں گے، مطلب کہ ان کے اوپر لائن لگ جائے گی۔ اسکپ کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ خالی ایک لائن کے لیے اسکپ نہیں یوز کرتے یا زیادہ لائن کے لیے نہیں یوز کرتے، اس کو ہم کہیں پہ بھی ڈفرینٹ لائن کے لیے، ایک لائن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ لائن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اسکپ انسٹرکشن کو۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کمپیئر انسٹرکشن۔ کمپیئر انسٹرکشن کا کام کیا ہوتا ہے کہ دو انسٹرکشن کا موازنہ کروانا ہے آپ نے، یا جو آپ نے کوئی بھی مطلب کہ جو ان سے آپ کے فنکشنز ہو رہے ہیں یا آپ کی لائنز جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں پروگرام میں، ان کو کمپیئر کرنے کے لیے، اور اس کو بیسیکلی جو کمپیریزن کیا جاتا ہے سبٹریکشن میں کیا جاتا ہے، بیسیکلی اس کو اس لیے یوز کرتے ہیں کمپیئر انسٹرکشن کو۔ آگے آ جاتی ہے ٹیسٹ انسٹرکشن۔ یہ بھی کمپیئر انسٹرکشن کے ہی سملر ہے، لیکن اس کو ہم پرفارم کرتے ہیں اینڈ آپریشن کے لیے۔ اینڈ آپریشن کا کام کرتا ہے کہ اگر دونوں ٹھیک ہوں گے تو آگے کام جائے گا، مطلب کہ مثال طور پہ اے بڑا ہے بی سے اور اے برابر ہے بی سے، مطلب دو انسٹرکشن دی ہوئی ہیں، اگر ہم نے کہنا ہے کہ دونوں انسٹرکشن ٹھیک ہوں گی، دونوں اس کی جو سی ہیں دونوں جو آپ نے انسٹرکشن دی ہیں وہ اگر وہ درست ہوں گی، پھر یہ آگے مطلب کہ ہمیں آنسر دے گا۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گے اے بڑا ہے بی سے تو یہ اس چیز کو دیکھے گا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اس کے اندر اس کا کام یہ ہے کہ جب دو انسٹرکشن آپ دیں گے، یعنی کہ اے چھوٹا ہے بی سے اور اے بڑا ہے بی سے، مطلب کہ اگر دو اکٹھی دے دیں گے تو اس طرح نہیں، اے چھوٹا ہے بی سے اور اے برابر ہے بی سے، اس کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں ٹیسٹ انسٹرکشن کو۔ اسی طرح آگے جاتی ہے پروسیجر کال اینڈ ریٹرن انسٹرکشن۔ کال اینڈ ریٹرن انسٹرکشن ہماری زیادہ تر پروگرامنگ میں لینگویج میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ C++ میں دیکھا جائے تو C++ میں اس کا کنسیپٹ بہت ہی واضح ہے کہ آپ اگر کوئی بھی ایک فنکشن بنا رہے ہیں مین سے پہلے، تو اس میں آپ نے فنکشن بنایا ہے ایڈیشن کا، ٹھیک ہے۔ ایڈیشن میں آپ کا یہ ذہن ہے کہ آپ جو ویلیو ہے وہ مطلب کہ جو کسٹمر ہے اس سے لیں، تو آپ اس کو پیرامیٹر سائن کر دیں گے 2 یا 3، جتنے بھی فدر آپ کی چوائس ہے، اپنے جتنے مرضی پیرامیٹر سائن کر لیں۔ تو وہ جو آپ نے پیرامیٹر سائن کیے ہیں ان کو جا کے آپ ایز اٹ ادھر مین میں جا کے کال کر رہے ہیں۔ جب مین میں کال کر رہے ہیں تو وہ کال مطلب آٹومیٹیکلی کال بھی ہو رہے ہیں ادھر، پھر ریٹرن ہو رہے ہیں، مطلب کہ آپ کی پہلے 3 ان پٹ دیتے ہیں، کسٹمر دے رہا ہے، پھر اسے آنسر مل رہا ہے، پھر جب وہ پروگرام بند کرتا ہے پھر وہ کال کرتا ہے، پھر اسے واپس ریٹرن ملتا ہے۔ مطلب مثلاً اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے بلایا اور پھر اسے واپس کر رہے ہیں۔ یا آپ اس کی اگر سمپل اگزامپل لیں تو آپ کہیں پہ جا رہے ہیں یا آپ نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے، تو جس ویلیو کی چیز ہوگی اسی ویلیو کی آپ پیمنٹ کر کے آئیں گے، یہ نہیں کہ جو آپ کی اچھی چیز آپ نے خریدی ہے تو اس کے پیسے جو آپ کم دیں گے۔ اسی طرح مطلب کہ جتنی چیز آپ نے کال کرنی ہے اس کے بدلے اتنا ریٹرن دینا ہے۔ تو کال اینڈ ریٹرن کا فنکشن بھی ہم اس لیے یوز کرتے ہیں اس کے اندر C++ میں یا پروگرامنگ لینگویج کی کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر۔ تو اس کو ہم سب روٹینز بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب کہ نام ہے سب روٹینز، اس کو کال اینڈ ریٹرن انسٹرکشن کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ جب ہم ایک پروسیجر کو کال کرتے ہیں نا تو اس کا جو سٹارٹنگ والا ایڈریس ہے نا وہ سیو ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی پروگرام کاؤنٹر کے اندر، لیکن وہ پرماننٹلی نہیں بلکہ ٹیمپریری سٹور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب ہم مطلب کہ جو پروسیجر ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو پھر وہ ریٹرن ہو جاتا ہے مین پروگرام میں، ٹھیک ہے، اور جو ویلیو اس کی اولڈ ہوتی ہے وہ ہمیں شو کروا دیتا ہے۔ مطلب وہی بات ہوگی، آپ نے ایڈیشن کا پروگرام بنایا، 3 ویلیو آپ کہتے ہیں کسٹمر سے
لیں, ویلیو کسٹمر آپ کو مطلب ان پٹ کرے اس کو آنسر ملے. جب کسٹمر نے وہ 3 ویلیو ان پٹ کی تو آٹومیٹیکلی پلس ہو کے آپ کو آنسر آیا. جب وہ پروگرام ختم ہوا پھر اس نے کال کی ہیں ڈفرینٹ ویلیوز, اس نے 577 کیا ہے انٹر, اس کو آنسر مل گیا ہے. پھر اس نے جب دوسری دفعہ کیا اس نے 433 کیا ہے تو اس کو آنسر ملا. مطلب کال اینڈ ریٹرن ہو رہا ہے فنکشن بار بار. کس کی بیس پہ مطلب کہ سارا جو ان پٹ آپ ڈفرینٹ دے جا رہے ہیں کس کی بیس پہ دے رہے ہیں, کال اینڈ ریٹرن فنکشن کی بیس پہ. تو اسے سب روٹین بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آیا تھا ہمارا پروگرام انٹرپٹ. انٹرپٹ کا کام کیا ہوتا ہے, سگنل دینا یا آپ کو سگنل ایشو کرنا کہ آپ کا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آپ کی مسٹیک کوئی آ گئی تو کدھر سے آئی ہے, تو آپ کا یعنی کہ کوئی کام رک گیا تو کیوں رکا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں انٹرپٹ کو یوز کرتے ہیں. تو اس کا 3 قسم کے انٹرپٹس ہوتی ہیں, پروگرام انٹرپٹس, پروگرام کہہ دیا ہے, ایکسٹرنل انٹرپٹ, انٹرنل اور سافٹ ویئر انٹرپٹ. ایکسٹرنل انٹرپٹ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا جو ان پٹ آؤٹ پٹ آپ کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں جو آپ کو مطلب کہ آگاہ کیا جاتا ہے, ڈیٹیکٹ کرنے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے پاور سپلائی دی ہے یا نہیں دی, آپ کا کمپیوٹر آن ہوا یا نہیں ہوا, آپ کو پتہ لگ رہا ہے ایکسٹرنلی طور پہ کہ آپ کا لیپ ٹاپ آن نہیں ہوا, تو یہ کیا ہے, ایکسٹرنل انٹرپٹ ہے. تو اگر آپ کی مطلب کہ پیچھے سے بجلی آف ہو گیا, کمپیوٹر نہیں چل رہا, تو یہ آپ کا کیا ہے, ایکسٹرنل انٹرپٹ ہے. کیونکہ آپ کو ایکسٹرنلی مطلب کہ کمپیوٹر کے اندر کوئی فالٹ نہیں, باہر فالٹ آ رہا ہے, تو یہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے, آپ کو خود ہی مطلب کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بجلی نہیں ہے, تو وہ ایکسٹرنل انٹرپٹ ہوگا. انٹرنل انٹرپٹ یہ ہے کہ آپ نے کوئی کمپیوٹر کو آن کیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی آپ نے ویلیو ان پٹ کیا ہے تو آپ کو اس کا آنسر نہیں مل رہا. مثال کے طور پہ کوئی ایسی ویلیو ان پٹ کر دی جو کہ ٹھیک نہیں, 5/0 لکھ دی ہے, تو اس کا آنسر وہ دے گا نہیں, انویلڈ لکھ دے گا. کیونکہ اس کے پاس وہ اس کا سلوشن ہے ہی نہیں. تو یہ بھی انٹرنل انٹرپٹ ہوتی ہے. تو اس کے بعد آتی ہے آپ کی لاسٹ میں سافٹ ویئر انٹرپٹ. سافٹ ویئر انٹرپٹ یہ ہوتا ہے کوئی سافٹ ویئر آپ رن کر رہے ہیں یا کوئی پروگرام رن کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی مسٹیک آ گئی ہے کہیں پہ, یا کوئی ایرر وغیرہ آیا, کوئی انویلڈ آپ نے لائن لکھ دیا, کوئی سنٹیکس ٹھیک نہیں لکھا, تو آپ کو پھر بھی یہ کہا کر دیتا ہے کہ آپ کا جو آپ نے لکھا ہے وہ ٹھیک نہیں لکھا. یہ آپ بائی ڈیفالٹ کمپیوٹر کے اندر سیو ہوتا ہے پروگرام انٹرپٹ. کوئی بھی سافٹ ویئر آپ بنا رہے تھے کہ آپ نے HTML یا CSS کا کوئی پروگرام لکھا ہے, ٹربو C++, ٹھیک ہے, اس میں جو اس کے بیسک سنٹیکس ہیں اس سے ہٹ کے آپ نے اگر کوئی ویلیو لکھی ہے تو وہ آپ کو ساتھ ہی کر دے گا کہ یہاں پہ آپ نے اس کی جگہ یہ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. یا آپ C++ کو جب ڈیو میں لکھ رہے ہیں, ڈیو میں جب آپ پروگرام C++ رن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کوئی آپ نے مطلب کہ جو اس کی سمجھ لیں کہ مین ہیڈنگ ہے یا انٹ مین کی جگہ آپ نے وائڈ مین لکھ دیا, کچھ اور لکھ دیا ہے, تو آپ کو پھر بھی جو ہے آگاہ کر دے گا کہ جہاں پہ یہ آتا تھا. مطلب کہ وہ سافٹ ویئر انٹرپٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آج